آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پہلے آپ کے سامنے ان کا تعارف کرا دوں اور پھر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے جو استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، استاذ الحدیث ہیں اور نائب محتمم ہیں جامعہ دارالعلوم الصفہ، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سابق مفتی اور استاد ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی، جناب مفتی محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ ماشاء اللہ۔ اب ان بچوں کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کہ جو امیزنگ بچے ہیں، بلکہ ونڈر ہیں، ایک کرامت ہے، یہ چلتی پھرتی کرامت ہے، قرآن کی کرامت ہے۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ، اور آج ہم ان کی یہ کرامتیں اسکرین پر آپ دیکھیں گے اور میں تو اس وقت اسٹوڈیو میں دیکھوں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، طلبہ ہیں جامعہ دارالعلوم الصفہ، سعید آباد کراچی کے علاقے میں یہ واقع ہے، حافظ اسد اللہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ احسن رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حافظ اسد اللہ صاحب سے اپنی معلومات کے لیے اور اپنی کم علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات کروں گا، پھر حافظ احسن رضا صاحب سے بات کریں گے اور مفتی صاحب ہمارا اس میں ساتھ دیں گے، ان سے سوالات کرنے میں بھی، اور کچھ تھوڑی سی ہم ان سے معلومات بھی حاصل کریں گے کہ یہ جو اتنا امیزنگ معاملہ ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ قرآنی کمپیوٹر، اور یہ مانیٹر ہیں قرآنی کمپیوٹر، جو بچے ہیں ان کے یہ مانیٹر ہیں جناب حافظ اسد اللہ صاحب۔ تو حافظ صاحب بسم اللہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے، ناظرین پوری دنیا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور مجھے یقین ہے کہ بات قرآن کی ہے تو اس وقت سب دم بخود ہوں گے، خاموش ہوں گے کہ اب میں آپ سے کیا پوچھنے والا ہوں اور آپ کیا جواب دینے والے ہیں۔ آپ ہمیں سورہ بقرہ کی 28ویں آیت سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ منزل نمبر 1 میں 105 پارے 669 آیات، 85 رکوع، 96 صفحے اور 4 صورتیں ہیں۔ اس منزل میں 3 صورتیں مدنی اور 1 صورت مکی ہے۔ پارہ نمبر 1 میں 148 آیات، 17 رکوع، 20 صفحے اور 2 صورتیں ہیں۔ اس پارے میں 1 صورت مکی اور 1 صورت مدنی ہے۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیات، 40 رکوع، 6121 کلمات، 25505 حروف ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 4، سورت کا رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 6۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ 2 آیات چھوڑ دیں اور آگے بڑھیے۔ اب آیت نمبر 26 سنا دوں؟ نہیں، آگے جی۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 2 آیات اور چھوڑ دیجئے۔ آیت نمبر 38،
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع سورہ هدى. نساء کی تیسری آیت سنا دیجیے. سورہ نساء آیت نمبر 3. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا. سورہ آل عمران کی 5ویں آیت سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. 5 آیات آگے چلے جائیے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، یہ تو میں نے ابھی صرف، حالانکہ یہ ایک گستاخی بھی ہے کہ قرآن کی آیت کو فوراً روکنا، لیکن یہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ سرچ جب کرتے ہیں تو یہ صرف سرچ کی بنیاد پر کہ آپ نے لکھا فوراً سامنے آیا، لیکن جتنی دیر سرچ انجن لگاتا ہے اس سے کہیں پہلے ہمارے حافظ اسد اللہ صاحب بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو قرآن پاک، جیسا کہ انہوں نے بتایا صفحہ نمبر فلاں، بیسیکلی یہ تاج کمپنی لمیٹڈ کا قرآن پاک پڑھتے ہیں 16 لائنوں والا، اس لیے ان کو یہ معلوم ہے. اب آپ اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے اور وہ یہ دیکھیں کہ اس صفحے پر نہیں ہے، یہ تاج کمپنی لمیٹڈ کا قرآن ہوگا جو 16 لائنوں والا قرآن ہے، جس کو انہوں نے یاد کیا ہوا ہے. رکوع، جہاں پر سجود ہیں، جہاں پہ سجدہ کرنا ہے، یہ وہ بھی بتا دیں گے. اس کے علاوہ معنی کے ساتھ بھی یہ قرآن بتاتے ہیں. اگر آپ پوچھیے، تھوڑے سے سوال جواب کریں. جی مثلا اب میں ان سے پوچھتا ہوں حافظ اسد اللہ سے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منزل نمبر 1 میں 105 پارے 669 آیات 85 رکوع 96 صفحے اور 4 صورتیں ہیں. اس منزل میں 3 صورتیں مدنی اور 1 صورت مکی ہے، اور اس منزل میں 12,671 کلمات 56,172 حروف ہے. پارہ نمبر 2 میں 111 آیات 16 رکوع 18 صفحے اور 1 صورت ہے. یہ صورت مدنی ہے. سورۃ البقرۃ مدنیہ. سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 286 آیات 40 رکوع 6,121 کلمات 25,500 حروف ہے. پارے کا رکوع نمبر 6، آیت نمبر 177، صفحہ نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یہ 177 نمبر آیت بتائیے. 176 بتائیے. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. اس سے پیچھے والی 174. 174. ان الذين يكتمون ما انزل. 175 بتائیے. اولئک الذین اشتروا. 174. ان الذین یکتمون. 173. انما حرم علیکم. 172. یا ایها الذین. 171. ومثل الذین کفروا. 170. واذا قیل لهم اتبعوا ما. 169. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا. یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ جس ترتیب سے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں اسی ترتیب فوراً سے ہی رپلائی کرتے ہیں یہ، اور بغیر سوچ و بچار کے، بغیر کسی وقفے کے، اور اس طریقے سے پرنٹ کر لیا ہے انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے پر، اور ایسا نقش کر لیا ہے. اور اگر اب یہ قرآن کریم ہے، میں اس قرآن کریم کو کہیں سے بھی ایسے کھول لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے سامنے آیت صفحہ نمبر 246 کی پہلی لائن سنائیے. حافظ اسد اللہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض. اسی صفحہ 246 کی آخری لائن. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. اس سے پچھلے صفحے کی پہلی لائن. صفحہ نمبر 245. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على آیت چونکہ پیچھے سے الرسل شروع ہو إلا رہی ہے تو البلاغ وہاں سے انہوں نے لے لیا. المبين. تو یہ ایک دوسرا کارنامہ ہوا ان کا کہ صفحہ نمبر کے اعتبار سے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا 18,000 متشابہات انہیں یاد ہیں. مثلا میں اب ان سے ایک سوال کرتا ہوں، حافظ اسد اللہ، پورے قرآن کے اندر یا ایھا الناس کتنی مرتبہ آیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الناس 20 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا 89 مرتبہ، یا ایھا النبی 13 مرتبہ، اور ایک کتاب میں نکلے کہ یا ایھا النبی 11 مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے اور قرآن صحیح میں تحقیق یا یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ صحیح ہے؟ تحقیق کیا ہے؟ یا ایھا النبی. یا ایھا النبی. جی. اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا 89 مرتبہ، یا ایھا الذین کفروا 1 مرتبہ، یا ایھا الرسول 2 مرتبہ، یا ایھا الرسل 1 مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ اسد اللہ، اس سوال کا جواب دیجئے، پورے قرآن میں کتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کل تذکرہ انبیاء کرام کا 27 مرتبہ ہے، اور 24 انبیاء کے نام باقاعدہ قرآن مجید میں موجود ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اور کتنے صحابہ کا تذکرہ آیا ہے حافظ احسن رضا؟ پورے قرآن مجید میں تذکرہ تو کافی صحابیوں کا ہے، لیکن نام صرف ایک صحابی کا ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ. مفتی صاحب، ویسے تو دیکھا گیا ہے کہ دینی مدارس کے بارے میں جو مشہور ہے بات، اگر برا نہ مانے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر، مار پیٹ کر، زنجیروں سے باندھ کر یہ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہ جو ان میں صلاحیتیں میں دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت تو ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرے خیال میں یہ تو آج آپ نے تاثر کم از کم ختم کر دیا ہے، اور یہ جواب دے دیا ہے آپ نے کہ مدرسوں میں بچوں کو مارا پیٹا نہیں جاتا، کیونکہ یہ تو لگن ہے، بالکل یہ تو شوق ہے، یہ تو ایک قرآن سے محبت ہے جو دکھائی دے رہی ہے. تو اگر یہی بات ہے تو بتا دیجئے یہی بات ہے، ورنہ پھر بتائیں اصل بات کیا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ان میں سے جو حافظ اسد اللہ جن کے بارے میں کہا گیا قرآنی کمپیوٹر کلاس کے مانیٹر ہیں، ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب کا ہر رات کو ان سے جھگڑا ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی اٹھتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اور یہ اس قرآن کریم کے اندر نت نئی معلومات. سبحان اللہ. اور آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب، ایسے سافٹ ویئر کمپیوٹر کے آ چکے ہیں جس میں یہ تعداد اور یہ کوانٹٹی وغیرہ سب، ان بچوں نے آپس میں اس بات کو تقسیم کر لیا تھا کہ تم سورہ فاتحہ کے الحمد کی الف سے گنتی شروع کرو کہ پورے قرآن میں الف کتنی مرتبہ آئے ہیں، اور تم با گنو کہ قرآن میں با کتنی مرتبہ ہے، تم تا کو گنو، تم سا کو گنو. چنانچہ پورے حروف تہجی کے جتنی تعداد میں قرآن کریم کے اندر وہ حروف آئے ہیں، جیسا کہ اب میں پوچھتا ہوں اسد اللہ، قرآن کریم کے اندر نون کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 40,190 مرتبہ. اور پورے قرآن میں واو کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 36,535 مرتبہ. اچھا حافظ احسن رضا، پورے قرآن میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ وہ 842 مرتبہ. یہ سب سے کم ہے. واہ. 842 مرتبہ. اچھا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف حافظ احسن رضا کون سا ہے؟ الف 48,874 مرتبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ان بچوں نے کیا کام شروع کیا، یہ محنت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ڈاکٹر صاحب، کہ انہوں نے باقاعدہ انگلی رکھ کے گنتی شروع کر دی واہ واہ. کہ الف کتنی مرتبہ آیا ہے، با کتنی مرتبہ آیا ہے، جیم کتنی مرتبہ آیا ہے. اور یہ چیز ظاہر ہے کہ پٹائی سے کبھی نہیں حاصل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ذاتی شوق ہے، لگن ہے. امی ان کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ تم سو جاؤ، اور یہ کیا کر رہے ہیں ہر روز. اور اس کلاس میں ایک اصطلاح مشہور ہے، وہ بھی بتاتا چلوں، آج کی نئی بات. اچھا آج کی نئی بات. چنانچہ مثال کے طور پر میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں بھائی آج کی نئی بات کیا ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا پورے قرآن میں ہا پر ختم ہونے والی ایک ہی آیت ہے. میں نے کہا اچھا بھی وہ کون سی؟ کہنے لگے اذا جاء نصر اللہ والفتح. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب یہ ہا پر ختم ہونے والی پورے قرآن میں یہ ایک آیت ہے. اچھا اور یہ باتیں یہ اساتذہ کو بتا رہے ہیں، اساتذہ کو بتا رہے ہیں، یعنی انہیں بھی ایک طریقے سے اب سکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ.
ایک دن میں نے پوچھا آج کی نئی بات کیا ہے، یہ اصطلاح ان کے ہاں چلتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی پورے قرآن میں فی ہی تو بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، فی ہی بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، لیکن پورے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس میں فی ہی کی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یضاعف فی العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے۔ اور یہ پروگرام ناظرین کرام ایک نشست میں، میں تو کہتا ہوں کہ بہت ساری نشستیں بھی ہو جائیں، کافی مجالس ہو جائیں، لیکن ہم سمیٹ نہیں سکیں گے، کیونکہ قرآن کا علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے، لامحدود۔